اور ترقی پسند انقلابی محنت کش جو تنظیمیں اور پولیٹیکل پارٹیز رہی ہیں اس میں آپ کا رول بہت نمایاں رہا ہے اور آپ نے جدوجہدیں بھی کی ہیں. ابھی آپ مسلم لیگ نون جو صرف ایک اقتداری پارٹی ہے, جو صرف ایک پارلیمنٹری پارٹی ہے, اس کو آپ سلیکٹ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں نظریاتی طور پہ اس میں جا رہا ہوں. تو آپ بجائے کسی انقلابی پارٹی کے, بجائے کسی کانفرنس پارٹی کے, بجائے کسی ریولیوشنری پارٹی میں جانے کے بجائے آپ اقتدار کے پیچھے اور اقتداری پارٹی کے پیچھے کیوں پڑ گئے؟ دیکھیے حمید صاحب, آپ کا سوال بڑا دلچسپ ہے. بات یہ ہے کہ یہاں برجوا پالیٹکس میں جو پارلیمنٹری پارٹیاں ہیں جو عوام کے ووٹ سے آگے آتی ہیں, عوام کے ووٹ سے ہی آتی ہیں, وہ پیپل پارٹی, نواز شریف, فضل الرحمان, نیشنل پارٹی, 3-4 پارٹیاں ہیں. باقی اگر آپ کانفرنس پارٹیوں کی بات کرتے ہیں تو مجھے نالج میں نہیں ہے کہ کون سی وہ کانفرنس پارٹی ہے پاکستان کی یا سندھ کی جس کے اسمبلی میں سیٹیں ہیں, یا وہ کون سی مزدور تحریک کی ہے. وہ تو مجھے پریشر گروپ نظر آتی ہیں, وہ آخر میں انہی پارٹیوں سے علاق کر کے سیاست کرتی ہے. تو ظاہر ہے انقلابی صورتحال آج چینج ہو چکی ہے اور اب وہ پروتیارہ انقلاب اور ڈائریکٹ سوشلسٹ ریولوشن اور برجوا سے ڈیموکریٹک کا پروسیس تو ہے نہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ دانشور کی حیثیت میں اور سیاسی میرا تجربہ رہا ہے, چونکہ ان پارٹیوں میں میں کام کر چکا ہوں. اب وہ پارٹیوں کے لوگ بھی ادھر آ رہے ہیں تو ہم تنہائی کا شکار ہو جائیں گے اگر خالی ان پارٹیوں میں رہیں. وہ تو میں ابھی بھی کرتا رہا ہوں اپنے سندھ کلچر اکیڈمی کے پلیٹ فارم سے, منصور الحاج کے پلیٹ فارم سے, جوانی میں سندھ اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے. اس کا کوئی رول ہماگیر نہیں ہوتا, نہ تاریخ محفوظ ہوتا ہے. پارٹی میں جانے سے یہ ہے کہ ہم وہاں بیٹھ کے عوام کے اور انقلابی صورتحال کو تجزیہ کر کے اور جو پاکستان جن حالات میں ہے سندھ, اس کو ایک سمت دے سکتے ہیں اور ہم رول ادا کر سکتے ہیں. جیسے جوانی میں کیا تھا, میں نے جب 73 کا آئین بنا تھا تو میں نے اختلاف کیا تھا اور میں پریس کانفرنس کی تھی اور کہا تھا یہ ہمارے قومی حقوق کا نہیں بن رہا ہے. تو اس طرح آج بھی وہاں رہ کے ہی میں کر سکتا ہوں نا. باقی پریشر گروپ میں یا کانفرنس پارٹی کون سی ایسی ہے جس سے میرے خیال میچ بھی کرتے ہوں, یہ ہے. اچھا نذیر صاحب, آپ کہہ رہے ہیں کہ جو انقلابی یا کانفرنس پارٹیاں ہیں وہ ایک پریشر گروپ بن گئی ہیں اور سیاست میں تو اقتدار تو ایک جزء ہوتا ہے, کل تو ہوتا نہیں ہے. کل تو عوامی مسائل کا حل کرنا ہوتا ہے, کل تو وہ نظام ہے جو تبدیل ہوتا ہے. تو آپ جو ہے وہ چونکہ مختلف پارٹیوں سے ہوتے ہوئے آئے ہیں, اپنی پیپل پارٹی بھی جوائن کی, عوامی تحریک بھی جوائن کی, اور آپ بھاشانی کے ساتھ بھی رہے, آپ تمام دوستوں کے ساتھ رہنے کے عوامی لیگ میں بھی رہے, آپ پھر ایک مرتبہ دوبارہ آپ پارلیمانی پارٹی میں آئے ہیں. تو اس سے لوگوں کو کیا میسج ملے گا؟ دیکھیے آدمی پولیٹکس میں سیکھتا ہے. آپ اگر انڈین ہسٹری کا مطالعہ کریں تو قائد اعظم محمد علی جناح جب ایم جناح تھے اور بامبے کے لیڈر تھے, وہ چلے گئے تھے راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کے بعد لنڈن میں 3-4 سال, اور وہ یہاں نہیں آئے تھے اور وہ مسلم لیگ سے بھی کنارہ کش ہو گئے تھے. ان کو تو لوگ لائے, وہ دوبارہ صدر بنے اور انہوں نے آرگنائز کیا اور اس کو نوابوں پارٹی اور وڈیروں کی پارٹی کو عوامی رخ دے کے پاکستان قیام عمل میں لایا. تو سیاست میں موڑ آتے ہیں. روس کے انقلاب سوشلسٹ کے ٹوٹنے کے بعد پورے ورلڈ میں تبدیلیاں آئی ہیں اور امریکہ اکیلا ایک بلاک ہے, چائنا جو ہے ٹیکنالوجی میں بیکورڈ ہے. تو اس صورتحال میں تبدیلی آئی ہے. وہ کامریڈ اور پرانے کہاں چلے گئے جو ان پارٹیوں میں تھے, صرف میں اکیلا نہیں ہے. تو یہ ایک سیاسی المیہ ہے. اس المیہ کا تدارک اسی طرح ہوگا کہ مروج پارٹیوں میں بیٹھ کے وہاں اپنے موقف کی بات کی جائے, اور الیکشنز تو ہوتے ہیں نا, الیکشن میں سپورٹ کیا جائے ایسے لوگوں کو جو ویلفیئر کے پروگرام پہ کام کریں. دیکھیے پہلے بھی نواز شریف جب تھے تو یہاں جرم کے سلسلے میں پولیس ایکشن ہوا تھا اور سندھ میں جرائم اور بہت علاقوں میں کم ہوئے تھے, اکنامک پروگریس ہوئی تھی. اب تو اس 5 سال میں تباہی مچ گئی ہے. مہنگائی, افراط زر, IMF, معذرت خانہ پالیسی, وہ واجپئی جو آتا تھا لاہور میں ملنے کشمیر پہ نواز شریف سے, آج مودی نے وہاں کشمیر کے 3 حصے کر کے اس کو انیکس کر لیا ہے اور یہاں کوئی تحریک بھی نہیں چل سکی, اور ہم معذرت خانہ رویوں میں قائم ہیں, اپنا وقار نہیں رکھ سکے ہیں. تو میں چاہتا ہوں جو میرا تجربہ ہے انقلابی یا پولیٹیکل پرانا, بھٹو کے زمانے کا یا مجیب کے, وہ تجربہ اب پاکستان میں کم لوگوں کے پاس ہے, لیفٹ کے کم لوگ رہے ہیں یا انقلابی. میں اس تجربے کو
اس سیاسی ہلچل میں شامل ہو کے اس کو آگے بڑھا کے اس ملک میں قومی مسائل کا حل، طبقاتی مسائل کے حل کے لیے ایک پیش رفت کر سکتا ہوں، کیونکہ آلٹرنیٹو دوسرا نہیں ہے، کوئی انقلابی پارٹی مجھے نظر نہیں آ رہی اتنی بڑی۔ میں یہ نہیں کر رہا ہوں سارے پریشر گروپ بن گئے ہیں، وہ اپنا کام کر رہے ہیں، پارٹیاں ہیں، سندھ میں بھی ہیں اور جگہ پہ بھی ہیں، لیکن وہ بالآخر جب الیکشن ہوتی ہیں تو کہیں نہ کہیں وہ، جیسے سندھ یونائٹڈ پارٹی ہے وہ بھی پھر جی ڈی اے بن کے وہ سپورٹ کر رہی ہے عمران خان کو، جو کہ انتہائی ناکام سیاستدان ہے، تباہ کیا ہے اس سے ملک کو۔ تو اس لیے میں ان پہ تنقید نہیں کر رہا، وہ بھی کام کر رہے ہیں، لیکن میں براڈ گیمبٹ میں کام کرنا چاہتا ہوں، میں وسیع تر اس میں ماحول میں جانا چاہتا ہوں۔